عصر رواں نے ہمارے ساتھ جو زیادتی کی وہ یہ ہے کہ ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس لیے کہ ہمیں ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات کے حوالے میں نزاع میں مبتلا کر دیا۔ اور یہ کتنی بدبختی ہے کہ امتی بیٹھ کے نبی کا علم تول رہے ہیں، یہ کہتا ہے سیر ہے، دوسرا کہتا ہے سوا سیر ہے، تیسرا کہہ رہا ہے ایک چھٹانک اور ڈال لو۔ کس کو تول رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی اور ماشے کا حساب تو ہو سکتا ہے، منوں اور ٹنوں کا حساب تو نہیں ہو سکتا۔ عقل کے ترازو پہ مجھے شوق آئے تو میں آپ کو تول لوں، آپ کو شوق آ جائے چلو مجھے تول لو، لیکن جو نبیوں کا بھی امام ہو بھلا اسے تولا جا سکتا ہے؟ میں تو اپنے سیدھے لہجے میں کہا کرتا ہوں، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دنے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال کہتا ہے تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنان کے کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو اللہ وسعت نظر دے دے اور اللہ ادب نصیب فرما دے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول کرے، فرمایا کرتے تھے یار نبی تو بہت بلند اور عظیم المرتبت ہستی ہے، اور لوگ نزاع کھڑا کر کے بیٹھ گئے اور ان کو تولنے لگے، کبھی علم کو تولتے ہیں، کبھی نظر کو تولتے ہیں، کبھی کمالات اور اختیارات کا وزن کرتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ نبی تو نبی رہا، نبی کے غلام کی بننے والی بیوی حور جب میاں بیوی گھر میں الجھتے ہیں تو وہ جنت سے دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے اور آواز بھی دیتی ہے، قاتل کلا تیری خرابی ہو اسے کیوں تنگ کرتی ہے، یہ تو تھوڑے دن تیرے پاس مہمان ہے، یہ تو میرا شوہر ہے۔ کہاں سے دیکھتی ہے؟ جنت سے، اور جنت کہاں ہے؟ سدرہ سے آگے، اور وہاں سے حور دیکھتی ہے۔ بزرگوں کے یہ لفظ ہوتے تھے کہ حور کون ہے؟ میرے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی۔ تو فرمایا کرتے تھے نبی کے غلام کی بننے والی بیوی کی نگاہوں کا یہ کمال ہے کہ وہ جنت سے دیکھتی ہے، یارو مدینہ تو دور ہی نہیں ہے۔ تو بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی کہ وہ اپنے عقل کے ترازو پہ نبیوں کو تولنے لگ جائے۔ یہ ہمارے ساتھ اقبال کہتا ہے جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں ہم سے بیگانہ کر دیا۔ یار کوئی بیٹا باپ کو تولنے لگے اور کہے کہ میرے باپ کے پاس یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ باپ کی نظر شفقت سے محروم نہیں ہو جائے گا؟ اور امتی تولنے لگے نبی کو تو اس کے پلے کچھ رہے گا؟ اعظم چشتی کا لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین ہے۔ وہ کہتا ہے یار نو میلی اکھ نہ ویکھی نہیں تا مرسیں کافر ہو کے، تیرے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اگر وہاں تیری آنکھ کا جو ہے وہ گوشہ بھی بھٹک گیا تو تیرے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تو سانس بھی احتیاط سے لیا جاتا ہے، یہ اتنی نازک بارگاہ ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزید اینجا۔ یہاں تو جنید بغدادی اور با یزید بستامی آئیں، وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بھی سانسوں کا شور، کہتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ساری زندگی مدینۃ المنورہ کی یاد میں تڑپتے رہے کہ کہیں وہ دیار نور نصیب ہو جائے، حضور علیہ السلام کے روضے پہ حاضری نصیب ہو۔ عمر کے آخری حصے میں مقدر جاگا اور دیار حبیب کی حاضری نصیب ہوئی۔ تلامذہ مریدین کا حلقہ ساتھ تھا اور قدم قدم پہ آنسو ٹپکتے ہیں۔ اللہ آپ کو نصیب کرے۔ جب یہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا ویزا لگ گیا ہے تو پھر آنسو نہیں تھمتے، پھر ہر دن اور ہر لمحہ
اور ہر سانس ایک مہک لیے ہوئے طلوع ہوتی ہے، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. تو پھر قدم قدم پہ آنسو، وارفتگی، کیفیات کا جہاں. جب حضور کے شہر نور میں پہنچتے ہیں اور روضہ انور کے پاس جاتے ہیں، مواجہ شریف کے روبرو حاضر ہوتے ہیں، تو چند لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے. تلامذہ اور مریدین کا خیال کچھ اور تھا کہ عمر بھر کی حسرتیں ہیں، کتنے دکھڑے ہیں جن کی گٹھڑی باندھ کے لائے ہیں، حضور کے سامنے رکھیں گے تو پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے گا. لیکن یہ چند لمحے رکے اور آگے بڑھ گئے. مریدین کی توقع کچھ اور تھی، انہیں حیرت ہوئی. ہر شخص کی کیفیت اپنی ہوتی ہے. ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ایک بوڑھا حضور کے روضہ انور کے قریب سے گزرنے لگا تو اپنے بڑھاپے کو آواز دیتا ہے، پکارتا ہے کہ اے بڑھاپے، تو نے مجھے کہاں کہاں نہیں گرایا اور میرے ساتھ کیا کیا ستم نہیں ڈھائے، آج تو کہاں چلا گیا ہے؟ اے زوف مدد کر، در احمد پہ گرا دے، دربان کہیں اٹھ، کہوں اٹھا نہیں جاتا. تو ایک کیفیت یہ بھی ہے، لیکن اس کی کیفیت نرالی تھی کہ 2 لمحوں کے لیے رکے اور آگے بڑھ گئے. خیر، تلامذہ نے، مریدین نے پوچھا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. ہمارا خیال تھا کہ بچپن سے سلگتے ہوئے، روتے ہوئے اور مدینے کے انتظار میں تڑپتے ہوئے زندگی گزری، تو آج موقع آیا ہے تو دل کی حسرتیں نکالیں گے. پتہ نہیں کتنی گٹھڑیاں باندھ کے لائے ہیں دکھوں کی جو حضور کے سامنے کھولیں گے. لیکن ظہوری کہتا ہے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے غم خار نظر آئے. اور ایک شاعر بولا یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں ہزار رہتے ہیں. تو کہا حضرت سمجھ نہیں آئی. تو فرمانے لگے تم نے اب پوچھ لیا تو سنو، میں نے سانس روکنے کی مشق کی ہوئی تھی. جتنی دیر تک سانس رکا رہا حضور کے روبرو کھڑا رہا. جب سانس چلنے لگا تو میں آگے بڑھ گیا، کہیں سانسوں کا شور بے ادبی نہ بن جائے. محبت والوں کے تو یہ انداز ہوا کرتے ہیں، پیار والوں کے تو یہ طریقے ہوتے ہیں. اور کہاں کہ ترازو گاڑے جا رہے ہیں اور اس کو تولا جا رہا ہے جو تولا نہیں جا سکتا، اس کو ناپا جا رہا ہے جو ناپا نہیں جا